کو پناہ دی. بھائی تھوڑی گردن ہلا دینا، بات جا رہی ہے تو. اللہ یہ کہہ رہا ہے جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، وہی واقعی مومن ہے. لہم مغفرۃ، انہی کے لیے بخششیں ہیں، ورزق کریم، اور انہی کے لیے رزق ہے. بھائی رزق انہی کے لیے ہے. اللہ رزق ابو طالب کے لیے اتارتا ہے، دنیا تو فیل میں کھاتی ہے. جس کا کھاتے ہو اسی رکابی میں، اسی ظرف میں چھید کرتے ہو. اللہ آج تاریخ کی سمت نکلتے ہیں، چلے آج تاریخ کی سمت نکلتے ہیں، چلے آج تاریخ کی سمت نکلتے ہیں. ارے ابو طالب سے جو جلتے ہیں ذرا ان کے گھر کو چلتے ہیں. چلے آج تاریخ کی سمت نکلتے ہیں، ابو طالب سے جو جلتے ہیں ذرا ان کے گھر کو چلتے ہیں. زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا، زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا کہ جو باپ نہیں رکھتے تمہارے بابا سے جلتے ہیں. نعرہ حیدری. بھائی بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، شوق سے ذوق سے تشریف فرما ہے. اور مجھے شہداد پور میں آ کر اور اطمینان اور سکون نصیب ہوا کہ جب میں داخل ہوا تو مسلسل اہل سنت کی شخصیات ملاقات کے لیے آتی رہیں. اللہ ان پیار اور ان محبتوں کو باقی رکھے. ویسے بھی عزاداری سید الشہداء شیعہ کی میزبانی میں ہے اور اہل سنت اس میں شریک ہے، اور سندھ کی تو کیفیت ہی کچھ اور ہے. یہاں کا ہندو بھی عالی مدد بولتا ہے اور یہاں کا سنی بھی مولائی ہے. یہ جو علم لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ، ضروری نہیں ہے یہ شیعوں کے گھر ہوں. ایک بڑی تعداد میں اہل سنت کے ہاں علم لگے ہوئے ہیں. اور یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. اچھی چیز کسی کی میراث نہیں ہوتی. اچھی چیز کسی کی میراث نہیں ہوتی. خوشبو کسی کی ملکیت نہیں ہے. خوشبو کسی کی ملکیت نہیں ہے. خوشبو ہر جگہ پھیل رہی ہوتی ہے، محسوس وہ کرتا ہے جو صحت مند ہوتا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. آخر تک اس سے بلند صلوات. والذین آووا ونصروا، جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی. اولئک هم المؤمنون حقا، وہی واقعی مومن ہیں. لہم مغفرۃ، انہی کے لیے مغفرت ہے. ورزق کریم، اور انہی کے لیے رزق کریم ہے. مغفرت انہی کے لیے ہے. اگر قرآن کی ایک آیت اس پیغام کو پہنچا رہی ہے تو 85 اگر حدیث کے نام پر کوئی جملے گھڑے گئے ہوں تو قاعدہ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث کو حدیث کہا جائے اور وہ قرآن سے ٹکرائے تو اسے دیوار پہ مار دو. وہ حدیث ہی نہیں ہے جو قرآن سے ٹکرا رہی ہو. تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کو پناہ دینے والے لوگ اور نبی کو مدد کرنے والے لوگ صحیح اور واقعی مومن ہیں. عزیزو، بحث بہت روشن ہے. میں نے ترجمے سے پہلے ہی ایک جملہ کہہ دیا کہ مولا علی سے لے کر مولا مہدی تک ہر امام کے کمال کی بنیاد جناب ابو طالب نے ڈالی. بیٹا، توجہ، بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہے، قانون ہے کہ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے. اگر کوئی خوبی اپنے اندر دیکھو تو اپنے باپ کو سلام کرو، اس لیے کہ یہ خوبی تمہارے باپ میں تھی جو تم میں منتقل ہوئی ہے. جب یہ قاعدہ بن گیا کہ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، تھکے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ جب یہ طے ہو گیا کہ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے تو جس باپ کا جز کل ایمان ہو اس باپ کا ایمان کتنا ہوگا. میرے مولا سرکار، میرے مولا نبی فرماتے ہیں یحشر ابو طالب یوم القیامہ بسیماء الانبیاء وذی الملوک. عربی بول رہا ہوں، سرچ کیجئے، آپ کو ابھی کتابوں کے حوالے مل جائیں گے. ہر ایک کے پاس گوگل لگا ہوا ہے، 85 حوالے آپ کے پاس موجود ہو جائیں گے. ایک جملہ کہہ کر ترجمہ کرتا ہوں.
ایک جملہ کہہ کر ترجمہ کرتا ہوں. مجھ طالب علم سے اگر کوئی کہے کہ اتنے عرصے سے آپ مجلس سے پڑھ رہے ہیں، آپ ایک جملے میں توجہ، ایک جملے میں حضرت ابو طالب کی تعریف کریں. بعض اوقات یہ مشکل گھڑی آ جاتی ہے ہمارے اوپر، وقت ہوتا نہیں ہے، کہتے ہیں صاحب مختصر بات کیجئے گا، نماز ہونے والی ہے، اذان کا ٹائم ہونے والا ہے، سیمینار ختم ہو رہا ہے، آپ آخری مقرر تھے، لہٰذا اب کیا کریں کہ پہلے والوں نے اتنی لمبی تقریریں کر دیں کہ اب اذان ہونے والی ہے، 5 منٹ رہ گئے، 5 منٹ میں بات پوری کریں. یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کبھی کبھی. ایسے ہی ایک سیمینار کا عنوان تھا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. علامہ نقن صاحب اس میں مہمان خصوصی تھے، آخر میں انہیں خطاب کرنا تھا. جب ان کے خطاب کا وقت آیا تو 5 منٹ رہ گئے. اذان میں، مغرب کی اذان میں 5 منٹ رہ گئے. ان سے کہا کہ حضور معافی چاہتے ہیں، 5 منٹ میں کچھ کہہ سکیں تو فرمائیں. انہوں نے کہا نہیں 5 منٹ بھی بہت زیادہ ہے، میں 1 منٹ میں بات کروں گا. اب جہاں وہ کھڑے ہو کے تقریر کر رہے تھے، اس کے پیچھے دیوار کے اوپر بڑا بڑا بینر لگا ہوا تھا جس پہ لکھا تھا سیمینار کا موضوع کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. نقن صاحب مائک پر آئے، بسم اللہ پڑھی اور بسم اللہ پڑھ کے کہا اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی. صلوات پڑھنے محمد و آلہ محمد. کربلا نہ ہوتی، ماشاءاللہ، کربلا نہ ہوتی تو دین کا یہ مذاق بنتا. کربلا نے دین کا مذاق بنانے والوں کے دروازے بند کر دیے، بند گلی میں لے جا کے کھڑا کر دیا ان لوگوں کو جو دین کا مذاق بنوانا چاہتے تھے. کربلا نہ ہوتی تو پھر مذاق بنتا، تمسخر اڑتا، دین ہی ختم ہو کے رہ جاتا. 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کے محافظ کو حسین کہتے ہیں. تمام تر محنتوں کی ضمانت جس کے پاس. جب کربلا نے سب کچھ بچا لیا، جملہ دیا کر رہا ہوں، جب کربلا میں سب کچھ بچا لیا تو بعد میں بھی تو بہت کچھ ہو رہا ہے، تو دوبارہ کربلا کیوں نہیں بسی؟ بھئی میرے مولا سجاد نے کربلا کیوں نہیں بسائی؟ امام صادق نے کربلا کیوں نہیں بسائی؟ بعد کے ائمہ نے امام حسین کی طرح قربانی کیوں نہیں دی؟ جملہ دیا کر رہا ہوں، کربلا ایک ہی ہے اور بس کربلا کو یاد رکھنا ہی ہر امام کی امامت. بار بار قربانی نہیں دی جائے گی، اس قربانی کو محفوظ رکھنا ہر امام کی امامت کا حصہ ہے. لہذا جتنا خرچہ ائمہ نے حسین مولا کو یاد کرنے پر کیا ہے، کربلا کو باقی رکھنے پر کیا ہے، کربلا کو دہرانے کا حکم دیا ہے، وہ سبب بن رہا ہے کہ اب دوبارہ کربلا کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے معاشرے میں کہیں اگر یزید نظر آئے تو حسین کا ذکر چھڑ دینا، وہ خود ہی کسی شام میں جا بیٹھے گا. صلوات پڑھنے محمد و آلہ محمد. دوبارہ نعرہ لگائیے. ملکہ بہت واضح بات ہے، صرف کربلا کو دہرانا ہے، ہر زمانے میں کربلا کو یاد کرنا ہے. مگر میں کیا کروں کہ اتنے شبہات ڈالے گئے ہیں دماغوں میں کہ ہر وادی میں جہاں میں قدم رکھ رہا ہوں وہاں سے میرا دل کر رہا ہے کہ یہاں سے میں تھوڑا اور اندر آ جاؤں. مثلا کربلا کو بار بار دہرانے پر اعتراض کرنے والے ہر سال محرم، ہر سال مجلس، ہر سال ذوالجناح، ہر سال تابوت، ہر سال علم، ہر سال ماتم، یہ کربلا کب تک دہراؤ گے؟ میں انہیں جملہ کہنا چاہتا ہوں، ایک دن میں 5 ایک جیسی اذانیں. بھائی صبح بھی اذان سن لی، دوپہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، 2 لفظی بدل دیتے. ایک جیسی اذان، ایک جیسے کلمات، ایک جیسے جملے. توجہ چاہوں گا، انسان کو بار بار دہرانا انسان کی ضرورت ہے. انسان نسیان کے خاندان کا لفظ ہے، یہ بھولنے والا ہے، یہ بھول جاتا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اسے بار بار یاد کروایا جائے. ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. اے میرے حبیب بار بار دہرائیے. بار بار دہرانے سے مومنین کو فائدہ ہوتا ہے. اللہ بھی خوب جانتا ہے کیسے منوانا ہے. اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی بات کو کیسے بالا رکھنا ہے، اونچا رکھنا ہے، بلند رکھنا ہے.
جو لوگ سبیلوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ مکے سے زمزم لا کے ضرور بانٹتے ہیں. جی جو لوگ قبروں اور مزارات کے مخالف ہیں، توجہ ہے، جو لوگ قبروں کے اور مزارات کے مخالف ہیں وہ خانہ کعبہ جاتے ہیں، خانہ کعبہ کے ساتھ حتیم کا بھی طواف کرتے ہیں. وہ چھوٹی سی دیوار جہاں پر نالا گرتا ہے، حتیم، کعبے کے ساتھ اس کا بھی طواف واجب ہے. رستہ ہے بیچ میں سے نکلنے کا، مگر کوئی بیچ میں سے نکل کر اسے چھوڑ کر اگر طواف کرے گا، طواف باطل، عمرہ باطل، حج باطل، پیسہ ضائع. لیکن اس کا طواف کریں گے تو حج مکمل ہوگا. مزاروں کو نہ مانو، میں اسماعیل اور ہاجرہ کی قبروں کا طواف کرواؤں گا. وہاں حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کی قبریں ہیں. اللہ منوانا خوب جانتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا ڈائریکٹ بات کریں گے، ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہوتے ہیں. توجہ ہے بات کی. جو لوگ کہتے ہیں ہمیں ڈائریکٹ ملنا ہے، ہم اللہ سے ڈائریکٹ مانگیں گے، ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہوتے ہیں. آج نہیں کل غور کر لیں گے کہ 14 پورووں میں 5 انگلیوں میں 14 پوروے ہیں. تھوڑا سا غور کریں گے، یہ 5 انگلیاں ہیں، یہ پوروے 14 ہیں. یہ ہاتھ ستن نہیں ہوا ہے. آپ کے 15 اور ان کے 13 اور ان کے 18 پوروے نہیں ہیں. سب کو 14 کے دروازے پہ رکھا ہے. کچھ مان گئے ہیں، کچھ مان جائیں گے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ہمارے پاس روایت ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گر گئے، بھائیوں نے پھینک دیا. بھائیوں نے تھکے تو نہیں ہے نا. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تو آپ پانی میں ڈوب رہے تھے، تو آپ نے آواز لگائی کہ یا اللہ میری مدد کر. تو جبریل امی علیہ السلام نظر آئے اور فرمایا تم اللہ سے اگر بات کرنا چاہتے ہو تو اللہ نے یہ کائنات 14 کے صدقے میں بنائی ہے. اپنا ہاتھ ذرا پھیلاؤ. انہوں نے ہاتھ پھیلایا، ایسے ہتھیلی ہاتھ پھیلائی. فرمایا اس پہ غور کرو، اس پہ غور کرو. ان 14 کا تم واسطہ دے دو، ان کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے. نبیوں کی دعائیں جن 14 کی صدقے میں قبول ہوئی ہوں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل. ایک اور بلند صلوات. بات آگے بڑھے. میں نے اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ مجھے معلوم ہے مجلس میں اکثریت جوانوں کی ہے. میری خوش قسمتی ہے کہ جہاں دیکھ رہا ہوں وہاں ڈھونڈنے سے مجھے کوئی بزرگ مل رہا ہے، باقی سارے جوان نظر آ رہے ہیں. اور کچھ سفید بالوں والے ہیں مگر وہ حب علی میں جوان ہیں. ہاں، بوڑھا تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. سب اس وقت کیفیت میں ہیں. تو حق بنتا ہے کہ ان جوانوں کے بارے میں تھوڑا سا میں کوئی لاہ عمل دوں، اپنی قوم کو کوئی فارمولہ دوں، کوئی طریقہ دوں کہ کیا کریں کہ یہ جوان ہمارا، اس کا مستقبل اچھا ہو جائے، اس کا کل اچھا ہو جائے، اس کا آئندہ اچھا ہو جائے. کیا کریں کہ اس جوان کو کچھ فارمولہ دیا جائے. تو کچھ باتیں میں ان سے کروں گا جو حضرت ابو طالب کے مرید ہیں، اس لیے کہ جوانوں کی تربیت کی ذمہ داری حضرت ابو طالب کی ہے. اپنے سچے بچے کا ساتھ دینا یہ ابو طالب کی سنت ہے. چلو صلوات پڑھیں ذرا. جی حضرت ابو طالب تشریف رکھیے. حضرت ابو طالب علیہ السلام کی سیرت کا حصہ ہے جو بزرگوں کے لیے پیغام ہے. آپ اپنے قبائل کے تمام جوانوں کی مصروفیت کا انتظام فرماتے تھے. جوان تازہ خون، جذبات سے سرشار، ذہن کی تیزی، بدن میں خون کی روانی، تمام تر صحت کے تقاضے مکمل. اب اس کیفیت میں ایک جوان اگر اسے آپ مثبت ایکٹیویٹی نہیں دیں گے، مثبت اس کو اگر مصروفیت نہیں دیں گے تو اس کے دماغ میں دیو بسے گا. تو پرانا محاورہ ہے نا، جائے خالی رہ دیو میں گرت. جگہ خالی ہو جائے گی تو دیو آ کے بس جائے گا. تو جگہ کو خالی نہیں چھوڑنا، کچھ کرنا ہے کہ اس جوان کے لیے کوئی ایکٹیویٹی ہو، کوئی مصروفیت ہو.
اور وہ جو مصروفیت ہو وہ مختلف پہلوؤں سے اور مختلف زاویوں سے ہو. آپ لوگ میری اس بات سے اکتا تو نہیں رہے؟ جی یہ مختلف زاویوں سے ہو. جو تین کام مولا علی نے دیے ہیں نا وہ محور بنا لیے جائیں توجہ، اور اس محور کے مطابق اپنی مصروفیات کو معین کیا جائے. سب سے پہلا کام جو مولا علی نے دیا ہے، خبردار اپنے 24 گھنٹوں میں ایک وقت اپنے 24 گھنٹوں میں سے ایک حصہ اللہ سے بات کرنے کے لیے رکھنا. لہذا مسجدیں آباد ہوں گی جوان سے، لہذا دعائے کمیل کے اجتماعات ہوں گے جوانوں سے، لہذا قرآن کی تلاوت کا انتظام ہوگا جوانوں کے ذریعے. ایک ٹائم 24 گھنٹے میں جوانوں کے لیے یہ ہے کہ اپنے اللہ سے بات کرو. جس کے پاس سب کے لیے ٹائم ہے اور اپنے رب کے لیے ٹائم نہیں ہے وہ سب کے لیے بھی جھوٹا ہے، وہ سب کے ساتھ بھی سچا نہیں ہے. جو اپنے رب سے سچا نہ ہو، جسے اتنا خیال نہ ہو کہ جس نے مفت میں آنکھیں دے دی اس کا شکریہ بھی ادا کیا جائے گا، جس نے مفت میں کان دے دیے، جس نے مفت میں سلامتی دے دی، صحت دے دی اور نعمتیں ہی نعمتیں دے دی. توجہ ہے نا بات؟ اور ہم جو اس وقت مجمع مجلس میں آئے ہوئے ان پہ تو اللہ کا کرم دوبالا ہے، کرم بالا ہے. ہمیں اللہ نے انسان بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا، مولائی بھی بنایا. اللہ کا ہمارے اوپر تو کرم بالا ہے، دوبالا ہے. جی سب سے زیادہ سجدہ اللہ کا کرنے کی توفیق اسے ہونی چاہیے جو مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا معترف ہے. جی تو سب سے پہلا کام، سب سے بڑا کام. بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جن کے پاس ہر کام کے لیے ٹائم ہے مگر 2 رکعت کے لیے ٹائم نہیں ہے. جی ناراض نہیں ہوئیے گا، ان کے پاس ہر کام کے لیے ٹائم ہے مگر 2 رکعت کے لیے ٹائم نہیں ہے. انہیں مصلی یاد نہیں آتا، سجدہ بھی اتنی چکنی ہو گئی ہے، کالی ہو گئی ہے کہ اسے صاف کرنے کی توفیق بھی نہیں ہے. ہر چیز صاف ستھری رکھتے ہیں مگر جانماز میں مٹی بھری ہوئی ہے. جی قرآن کے جزدان پہ خاک جم رہی ہے، مسجد کی ٹوٹیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، چھتیں ٹپک رہی ہیں. میں جہاں کی بات کر رہا ہوں کہیں کی بات نہیں کر رہا، ایک المیہ ہے جو بیان کر رہا ہوں. اس کے پاس ہر ایک کے ٹائم کے لیے ٹائم ہے مگر اللہ کے لیے 2 رکعت کا ٹائم نہیں ہے. اور یقین جانیے جتنے بھی کمالات مولا کائنات کے اللہ نے امت پر روشن کیے، علی مولا کے جتنے کمالات بھی اللہ نے امت پر واضح کیے وہ سارے کمالات وہ ہیں جو علی مولا نے عبادتوں میں انجام دیے. مجھے بتائیے من کنت مولا فہاد علی مولا کا نعرہ کہاں سنا تھا؟ حج سے لوٹتے ہوئے. مولا علی کی ولایت کو جوڑ دیا اللہ نے حج کے ساتھ. ولایت علی ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ جڑ گئی. مولا علی علیہ السلام سخی ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. سورہ مبارکہ مائدہ کی 55ویں آیت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی. جی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا تمہارا مولا. مولا علی کی ولایت کو رکوع کے ساتھ جوڑ دیا. علی مولا تمہیں اگر اس کی ولایت ملے گی تو نماز کا ایک حصہ ہے جسے رکوع کہتے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے پورا سورہ پنجتن کی شان میں اللہ نے نازل کیا، سورہ دہر، سورہ انسان. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. پنجتن کی سخاوت کو اللہ نے روزوں کے ساتھ جوڑ دیا. تھک گیا. پنجتن کی سخاوت کو اللہ نے روزوں کے ساتھ جوڑ دیا. 3 دن تک روزے رکھتے رہے، افطار کے موقع پہ دروازہ بج جاتا تھا. اب سب کھانا کھانے بیٹھے افطار کرنا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دروازے پہ دستک ہوتی تھی. مولا پوچھتے تھے من الباب، کون ہے دروازے پر؟ تو کہتا تھا انا مسکین. جی جب آواز آتی تھی انا مسکین تو سیدہ بھی اپنی روٹی دے دیتی تھی، امام حسن بھی، امام حسین بھی، جناب مولا علی بھی اور فضہ بھی. غلامی ہو تو ایسی ہو، غلامی ہو تو ایسے آزادوں کی ہو. سب اپنی روٹیاں دے رہے ہیں.
میں مولا سے ہاتھ جوڑ کر کہوں مولا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا، مسکین آیا تھا، مساکین نہیں آئے تھے۔ ایک روٹی دے دیتے، 2 روٹیاں دے دیتے، باقی روٹیوں سے آپ سب مل کر افطار کر لیتے۔ مولا یتیم آیا تھا، یتامہ تو نہیں آئے تھے، دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن اسیر آیا، ایک آیا تھا اسیر، وہ سارا نہیں آئے تھے، مگر پنجتن نے اپنے سارا کھانا دے دیا، سب نے اپنے اپنے حصے کی غذائیں اس کو دے دی۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں مولا ایک غذا اسے دے دیتے، اس کا بھی پیٹ بھر جاتا، آپ اور غذا سے مل کے افطار کر لیتے۔ اللہ اکبر، عجب نہیں مولا علی کی آواز آئے، مانگنے والے نے کب کہا تھا مجھے علی کی روٹی چاہیے؟ سبحان اللہ، دروازے پر مانگ رہا ہے، جتنے رہتے ہیں سب عطا کریں گے۔ ساری دنیا میں زہرا کے سوا ہے گھر کس کا، کہ بھوک میں بھی جہاں مسکینوں پر ہوتی ہے عطا، سب ہو روزے سے مگر بانٹ دے سب اپنی غذا، عرش پر جا کر فرشتوں نے بھی یہ کہا تو ہوگا، روٹیاں سب در زہرا کی بھکاری نکلی، عظمت در زہرا کی بھکاری نکلی۔ ماشاءاللہ، توجہ کر لیا آپ نے؟ یہ کیفیت ہے۔ ایک جملہ کہتا ہوں، میرا دل کہہ رہا ہے کہ شہداد پور کو بھی ہدیہ کر دوں۔ 3 لوگوں کو یا علی مدد کہنے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا چاہیے۔